شہر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی بیشتر خبروں کا محور اور مرکز خلیج کی اتھل پتھل اور وہاں کے تازہ حالات پر ہے۔ سماعت فرمائیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے بڑھتی ہوئی کشیدگی اور تعطل کا شکار سفارتی کوششوں کے بعد اپنی قومی سلامتی ٹیم کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں تہران کے خلاف آئندہ حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اجلاس میں محدود فوجی کارروائی سمیت مختلف آپشنز زیر بحث آنے کا امکان ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق حالیہ مذاکرات کسی نتیجے پر نہ پہنچنے کے بعد واشنگٹن میں یہ تاثر مضبوط ہوا ہے کہ ایران جوہری پروگرام کے معاملے پر خاطر خواہ لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی تناظر میں امریکی انتظامیہ دباؤ بڑھانے کے لیے نئے طریقوں پر غور کر رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے پانیوں بالخصوص آبنائے ہرمز کو ایران نے بند کر دیا ہے، جبکہ امریکہ نے ایرانی بحریہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، جس کے بعد ایک نئی پیش رفت صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ خفیہ اور حساس دفاعی اثاثہ سمجھی جانے والی جوہری صلاحیت کے حامل اوہایو کلاس آبدوز جبرالٹر پہنچ گئی ہے۔ امریکی بحریہ نے تصدیق کی ہے کہ یہ بیلسٹک میزائل آبدوز سمندر سے جوہری وار ہیڈ لے جانے والے میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اسے امریکی دفاعی نظام کا انتہائی خفیہ اور طاقتور ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ آبدوز کی جبرالٹر آمد نیٹو اتحادیوں کے ساتھ امریکی عزم کا اظہار ہے۔ اس آبدوز کو بومر بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ آج ہی صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے ایران کی بھیجی گئی نئی تجاویز کو احمقانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ امریکہ میں ہونے والے ایک حالیہ سروے نے دنیا بھر کو حیران کر دیا ہے، جس کے مطابق امریکیوں کی ایک بڑی تعداد اس شک میں مبتلا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ہونے والے حالیہ قاتلانہ حملہ واقعی حقیقت تھا یا انہیں محض سیاسی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایک ڈرامے کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ نیوز گارڈز ریالٹی چیک کی جانب سے پیر کو جاری کیے گئے سروے کے مطابق 30% امریکیوں کا خیال ہے کہ گزشتہ 2 سال میں ٹرمپ پر ہونے والے 3 حملوں میں سے کم از کم ایک واقعہ پہلے سے طے شدہ یا اسٹیج تھا۔ یہ سروے ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب کچھ ہفتے قبل ہی وائٹ ہاؤس کے نمائندگان کے عشائیہ کے دوران ایک مسلح شخص نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس سے سیکیورٹی اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد انٹرنیٹ پر شکوک و شبہات کی ایک لہر دوڑ گئی اور سوشل میڈیا صارفین نے اسے ایک جعلی واقعہ قرار دینا شروع کر دیا۔ نیوز گارڈز کے سینئر ایڈیٹر صوفیہ رابنسن کے مطابق اس حملے کے ایک ہفتے کے اندر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایسی پوسٹ کی گئی ہیں جنہیں 9 کروڑ سے زیادہ بار دیکھا گیا، حالانکہ ان دعووں کے حق میں کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا۔ سروے کے مطابق نتائج بتاتے ہیں کہ 18 سے 29 سال کے نوجوان اور ڈیموکریٹ پارٹی کے حامی ان حملوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے والوں میں سب سے آگے ہیں۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالباف نے امریکہ کے ساتھ جاری کشیدگی اور ممکنہ جنگ بندی سے متعلق سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کی پیش کردہ 14 نکاتی تجاویز میں شامل ایرانی عوام کے بنیادی حقوق کو تسلیم کیے بغیر کوئی حل ممکن نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں محمد باقر نے کہا کہ ایران کے قومی مفادات اور عوامی حقوق کو نظر انداز کر کے کسی بھی سیاسی یا سفارتی فارمولے کو کامیاب نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر واشنگٹن نے حقیقت پسندانہ رویہ اختیار نہ کیا تو موجودہ صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں جتنی تاخیر کی گئی ہے اس کے مالی اور سیاسی اثرات امریکی عوام اور ٹیکس دہندگان کو زیادہ بھگتنا پڑیں گے۔ ایرانی اسپیکر کے مطابق خطے میں پائیدار استحکام صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ایران کے موقف اور اس کے جائز مطالبات کو سنجیدگی سے تسلیم کیا جائے۔ برطانیہ نے ایران سے وابستہ مبینہ نیٹ ورک کے 12 افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ برطانوی حکومت کے مطابق ان عناصر پر برطانیہ اور دیگر ممالک میں حملوں کی منصوبہ بندی اور مالی معاونت فراہم کرنے کے الزامات ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق برطانوی دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ پابندیوں کا نشانہ بننے والے افراد اور ادارے ایران سے منسلک ایک مبینہ مجرمانہ نیٹ ورک سے تعلق رکھتے ہیں، جسے زندشتی نیٹ ورک کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ ان افراد و اداروں پر عائد پابندی کا مقصد انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، بیرون ملک دشمنانہ سرگرمیوں اور برطانیہ کے خلاف مبینہ خطرات کو روکنا ہے۔
برطانوی حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ان افراد پر حملوں کی منصوبہ بندی، خفیہ کارروائیاں اور ایسے گروہوں کی مالی معاونت شامل ہے جن پر عدم استحکام پھیلانے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کچھ افراد براہ راست حملوں میں شریک رہے جبکہ دیگر نے مالی خدمات یا معاونت فراہم کی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عائد کی گئی پابندیوں میں اثاثہ منجمد کرنا، سفری پابندیاں اور بعض افراد کے لیے کمپنی ڈائریکٹر بننے پر پابندی جیسے اقدامات ہیں۔ واشنگٹن نے ایرانی پاسداران انقلاب کے مالیاتی ڈھانچے سے متعلق معلومات فراہم کرنے والوں کے لیے بڑا انعامی پروگرام جاری کر دیا ہے، جس کے تحت قابل اعتماد معلومات دینے والے کو 15 ملین امریکی ڈالر تک انعام دیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ پیشکش امریکی محکمہ خارجہ کے انصاف پروگرام کے تحت سامنے آئی ہے، جس کا مقصد ایران کے مبینہ مالیاتی نیٹ ورک کو بے نقاب کرنا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اسلامی انقلابی گارڈز کور اپنے مختلف ذرائع سے رقوم و وسائل کو کیسے منتقل کرتا ہے اور کن مالی چینلز کے ذریعے اپنی سرگرمیوں کو برقرار رکھتا ہے۔ واشنگٹن کے مطابق وہ ان مالیاتی اداروں، ایکسچینج ہاؤسز اور کاروباری ڈھانچوں کو نشاندہی چاہتے ہیں جو اس مبینہ نیٹ ورک کی سہولت فراہم کرتا ہے یا اس میں کسی بھی سطح پر شامل ہے۔